اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بہت ہی بابرکت مہینہ مانا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ رحمت، عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں تلاوت قرآن مجید اور نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غرور اور تکبر کا نشہ شراب سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس نشے میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ کبھی ہوش میں نہیں آتا۔ رمضان آیا رحمتوں کی بہار لے کر، دلوں میں نور اور سکون قرار لے کر۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام، مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ پروگرام رمضان کی شان میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس کاریہ کنول، اور ان کے ساتھ ہیں نمرہ اکرم، اور ان کے ساتھ ہیں فرزان اکرم۔ جی آئیے ناظرین، ہم فرزان اکرم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیک یا حبیب اللہ، کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، کیا ہوگا جب ماشاءاللہ 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 جلوہ نما انوار کا عالم، کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، کیا ہوگا دیدار کا عالم، کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، کیا ہوگا قدموں میں جب بھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے ان کے قدموں میں اپنے جب بھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے کہ جب چاند سے روشن ایڑی ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم، کیا ہوگا رخسار کا عالم، کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم، کیا ہوگا سبحان اللہ۔ دربار کا عالم، کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، کیا ہوگا دیدار کا عالم، کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی اچھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تکبر۔ تو مس کاریہ کنول، آپ ہمیں حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبر حق کی مخالفت کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا اور اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ انسان کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں بہت سی برائیاں اور خرابیاں بھی ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی جو خرابی ہے وہ تکبر کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبر کا مطلب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حق بات کو قبول نہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر عمل پیرا نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ اگر کوئی اچھا کپڑا یا اچھا جوتا پہن لے اور دوسرے آدمی کو حقیر نہ جانے اور حق بات کو قبول کرنے سے گریز نہ کرے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اچھے کپڑے اور اچھا جوتا پہن کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کو حقیر جانے اور جب کوئی حق کی بات کرے تو اسے قبول کرنے کو اپنی حد تک سمجھے تو یہ تکبر ہے۔ بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، جوتا کپڑے بھی نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اپنی انا میں رہتے ہیں اور حق بات کو قبول نہیں کرتے، تو یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے۔ خواہ تکبر علم کا ہو، خواہ دولت کا ہو، خواہ وہ حسب و نسب کا ہو، خواہ وہ امیری کا ہو، خواہ وہ خوبصورتی کا ہو، وہ سب کیا ہے؟ تکبر اچھا نہیں ہے۔ کیونکہ ابلیس کو جنت سے تکبر کی بنا پر ہی نکالا گیا تھا اور اسے ملعون قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے ابا واستکبر، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو کسی میں علم کی وجہ سے اور کسی میں مال کی وجہ سے اور کسی میں جاؤ مرتبہ اور عہدے کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہیے، بندہ ہوتا ہے، اسے بڑا بننے کا کیا حق ہے، وہ ہر وقت اپنی بندگی پر اس کو نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، علم ہو یا مال ہو یا جاہ مرتبہ ہو، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھے کہ میں اس قابل نہیں تھا، کہ اللہ جل شانہ کا فضل و انعام ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی پر اور اپنی بے بسی اور ضعف و عاجزی پر جس قدر نظر ہوگی اسی قدر تکبر سے نفرت ہوگی اور دل میں تواضع بیٹھی چلی جائے گی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنے گال مت پھیلا لوگوں کی طرف اور زمین پر اکڑتا ہوا نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے اور بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے انہ لا يحب المستكبرین، کہ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ غرور و شیخی، خود پسندی، یہ سب تکبر کی ہی شاخیں ہیں۔ جن لوگوں میں تکبر ہوتا ہے بس وہ صرف اپنے ہی خیال میں بڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل میں ان کی ذرا بھی عزت نہیں ہوتی، اور جو لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں یعنی لوگوں سے ایسا معاملہ رکھتے ہیں کہ اپنی برائی کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، تو وہ لوگوں کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی میں اسے دیکھ لوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی میں اس کو دیکھ لوں گا۔
تو انسان کو اس چیز کا خوف ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہے، لوگوں کے سامنے ہے، خواہ وہ کسی بھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہی ہونا چاہیے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بیٹھے گا تو وہ ہر قسم کی برائی، تکبر، بے حیائی سے محفوظ ہو جائے گا۔ جی مس قاریہ کنول، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ تکبر کتنی بری چیز ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تکبر کرنا بہت ہی بری چیز ہے، ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ نمرود، فرعون اور شداد، ان لوگوں کے انجام تو آپ نے دیکھے، لیکن آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو ہم بہن بھائیوں میں ہی سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں کسی کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو وہ لوگ اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں، اس لیول پہ آ جاتے ہیں، اپنے غریب بہن بھائیوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچائے اور سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم نمرہ اکرم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، سبحان اللہ۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ مکے رہن والیا، مدینے جان والیا، او ٹھیڈے کھان والیاں نوں سینے نال والیا، مکے رہن والیا، مدینے جان والیا، ٹھیڈے کھان والیاں نوں سینے نال والیا، تیرے باجو ڈگے آنو آقا جی، تیرے باجو ڈگے آنو ماشاءاللہ، کوئی نہیں سنبھال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تا کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں،
دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے. جی مس قاریہ کنول آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم لوگ تکبر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے میل جول محبت اور الفت پر بہت زیادہ زور دیا ہے. بغض و عداوت نفرت اور دوسرے کی تحقیر سے بچنے کی سخت تاکید بھی فرمائی ہے. انسان ہے، کبھی طبیعت میں میل آ ہی جاتا ہے تو وہ اس چیز کو ختم کر کے اپنے نفس کی بات کو ٹھکرا کر خدائے پاک کے حکم کو سامنے رکھ کر صلح کی طرف بڑھنے میں پیش قدمی کرے اور دل میں یہ نہ سوچے کہ میں کیوں پہل کروں، میری حیثیت کم نہیں ہے. تو جب انسان پہل کرتا ہے، اسلام میں پہل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے. بے شک بڑا مقام ہے اس بندے کا جو اسلام کرنے میں پہل کرے. جی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. جی اور یہ بھی اسی طرح ہے کہ بھئی اگر جو 3 دن سے آپ کسی سے ناراض ہو تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. جی دیکھیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تکبر سے بچیں. قطع تعلق کرنے والا جنت سے محروم ہو جائے گا. کہ اسلام میں پہل کرنی چاہیے، چاہے وہ خود کر لے یا وہ دوسرا بندہ اس سے ملے آ کر، اور دونوں کو برابر کا اجر و ثواب ملے گا. اسلام کرنے والا ترک تعلق کے گناہ سے بچ جاتا ہے. 3 بار اسلام کرے اور تینوں بار اگر جواب نہ دے تو وہی گناہ گار ہوگا جو کہ قطع تعلق کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ہفتے میں 2 بار اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، ایک پیر کے دن اور دوسرا جمعرات کے دن. ہر مومن بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، مگر ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی جس کی اپنے بھائی سے دشمنی ہو. ارشاد ہوتا ہے کہ ابھی دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنی دشمنی کو ختم کر دیں، وہ اپنی دشمنی سے باز آ جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بھی یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے. اور جیسا کہ جو انسان کا جو معیار ہے نا وہ تقوی پر ہونا چاہیے بجائے کہ تکبر پر نہیں. کیوں کہ نبی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنا جو ہے نا رہن سہن جس طرح بھی ہے، دیکھیں ہمارے سامنے نمونہ ہے ہمارے نبی پاک کی زندگی کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھیں کہ وہ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں. انہوں نے کس طرح اپنی زندگی وہ گزاری ہے. مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یتیموں سے پیار کر رہے ہیں، کوئی انہیں برا بھلا بھی کہہ رہے تو چپ کر کے جا رہے ہیں، کوئی کوڑا پھینک رہی ہے عورتیں کچھ بھی کر رہی ہیں، انہوں نے کسی کو کچھ اف تک نہیں کہا، پلٹ کے جواب نہیں دیا. تو ہمیں تو ان سے سبق لینا چاہیے. ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمیں انہوں نے زندگی جینے کا بتایا طریقہ کہ اس طرح آپ نے جینا ہے. بے شک. تو جو تقوی کی بنیاد ہے، جو انسان کا معیار زندگی ہے وہ تقوی پر ہونا چاہیے. اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ ہی وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو اللہ نے قرآن پاک فرقان حمید میں اپنے ان مومن بندوں کی شان بیان کی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں، دبے پاؤں چلتے ہیں، هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ ملتے ہیں تو وہ جواب میں سلام کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح پیش کیا. اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود غرور اور تکبر نہیں کیا. نبی علیہ السلام کو پورا حق تھا غرور اور تکبر کرنے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے اپنی نمونہ بنا کر پیش کیا ہے اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ کسی بھی گورے کو کالے پر، کسی بھی کالے کو گورے پر، اور کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی. سب لوگ برابر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایسے پیش کیا جیسے غلام پیش کرتے ہیں، اور حالانکہ نبی علیہ السلام کو کسی بات نے اس طرح اپنی زندگی گزار کے نا ہمیں
सिखाया है। हमें सिखाया है कि लोगों तुम लोगों ने तकब्बुर नहीं करना, बेशक, गुरूर नहीं करना। गुरूर करने वालों का अंजाम बहुत ही भयानक है, बेशक। अल्लाह को पसंद नहीं है वो लोग। और उन्होंने ऐसी जिंदगी जी है तो हमें उनको देखना चाहिए, अपने नबी को देखना चाहिए कि वो हमें क्या कह रहे हैं, क्या क्या पैगाम दे रहे हैं वो, तो हमें उस तरह रहना चाहिए। और फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, उस पर जुल्म नहीं करता और उसे हकीम नहीं जानता। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की तरफ इज्जत से पेश आना चाहिए। जी, जी। इज्जत बेशक। वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है, छीनने वाला हमेशा खाली हाथ ही रह जाता है। जी, जी। लहजे की नरमी किरदार की पहचान बन जाती है जी। और तकब्बुर इंसान को तन्हा कर देता है। जी। लोग दौलत नहीं एहतराम याद रखते हैं। जी। अगर आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आएंगे तो दुनिया आपको याद रखेगी। ये एक दुनिया धोखे का सामान है जी। और एक धोखे का सामान इसको कहा गया है कि इसलिए कि जब इंसान मरता है तो उसकी वो मिट्टी में खाक हो जाता है। हाँ, देखिए जी, ये अभी मुझे मेरे ज़हन में, इंसान जब हम जिंदा होता है तो वो कहते हैं जी मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान बड़ा खूबसूरत हो, अच्छा हो, प्यारा हो, नाम मेरा ऊंचा हो। तो जब इंसान मरता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है जी। उसका मकान क्या हो जाता है? कब्र, ठीक है। और जो अच्छे कपड़े पहनते हैं वो क्या? कफन। कफन चेंज हो जाता है। और जी उसका क्या कहते हैं? नाम नाम आ ऊंचा, जाता है। जब वो तो फिर गुरूर किस चीज का? जब इंसान खाक है और खाक में ही मिलना है उसने जाके, हाँ। फिर गुरूर को तो किसी हद तक भी नहीं अहमियत दी जानी नहीं चाहिए। देनी चाहिए जी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर तकब्बुर जैसे बुरे इंजाम से दूर रखे, आमीन। अपनी रहमतों के साए में रखे आमीन, और आमीन। इज्जो इंकसारी के साथ अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। जी मिस कारिया गावल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उम्मीद है कि नाजरीन को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने गरूर तकब्बर बिल्कुल भी नहीं करना। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे हमने बचना है। तो अपनी होस्ट सैयदा शहजादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।